ہائے ہائے، آج جس عظیم شاعر کا تذکرہ اور اس کی یاد زبان پر آ گئی، دل پر ایک کاری زخم لگا جب یہ اطلاع ملی کہ کرونا پازیٹیو رپورٹ آئی اور بس چند ہی گھنٹوں کے بعد ان کے اطلاع اس دنیا سے الوداعی سلام کی ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لفظوں کی جادوگری کا مالک تھا وہ، لفظوں کی تاثیر سے کسے انکار۔ لفظ دل کے زخموں پر مرہم کا بھی کام دیتا ہے، لفظ سے دل میں خراش بھی پیدا ہوتی ہے۔ لفظ سے مل کر جب جملے میں ڈھلتا ہے تو نئی کیفیت سے آشنا کرتا ہے۔ لفظ موضوع جگہ پر استعمال ہو تو روح کی گہرائی میں اتر جاتا ہے، اور لفظ بے موقع لکھا اور بولا جائے تو طبیعت میں تقدر پیدا کرتا ہے۔ ہائے ہائے، ان کا عنوان بھی دلکش ہوتا تھا، نسبت بھی خوبصورت، اور جب ان کے کلام کو لوگ سنتے تو ہر سو نکھرے افکار کی روشنی سے ہر ایک شعر، ایک ایک لفظ اپنی پختگی کی داد طلب کرتا، اور قدرت کے بے پناہ خزانوں میں سے اللہ نے مجمع پر چھا جانے کی، آنکھوں میں آنکھ ڈال کر بولنے کی، شاعری کی اللہ نے انہیں خاص خصوصیت عطا فرمائی تھی۔ سامعین اور ناظرین، جذبات اور احساسات کو پھیلنے اور بڑھنے کے لیے راستوں کی تلاش ہوتی ہے۔ تلاش کا یہ سفر جب حروف و الفاظ کی ترتیب اور ادائیگی پر ختم ہوتا ہے تو کاغذ کے بے جان سینے پر دل کی دھڑکن سنی جانے لگتی ہے، آنسوؤں کی نمی محسوس ہوتی ہے، اور عقیدت و تعلق کی ساعتوں کو بولتے انسان دیکھتا ہے۔ اسی کا نام شاعری ہے، اور اس شاعری کی دنیا میں اللہ اکبر، عالی جناب راحت اندوری صاحب نے سچی بات تو یہ ہے کہ صلاحیت خود بولنے لگتی ہے، کمال خود جگہ بنا لیتا ہے، مقبولیت اور پسندیدگی من جانب اللہ ہے۔ ان صلاحیتوں کا صحیح استعمال اگر ہو تو پھر کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ بہت سی جگہوں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ خفیہ صلاحیتوں کو ابھارنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور جب یہ ابھر جائیں اور متحرک ہو جائیں تو ان سے خوب کام لیا جاتا ہے۔ کیا بتاؤں، ان کی شاعری میں خیالات، تاثرات، مشاہدات اور تجربات اور قصے کہانیاں نہیں ہوتی تھی، بلکہ ان کی شاعری میں ہائے ہائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا نوازا تھا کہ ان کو جو قلم ملا تھا، جو ان کو زبان ملی تھی، وہ عطیہ خداوندی تھی، اور زبان کی اور قلم کی حکمرانی اور توانائی کا بھلا کون انکار کر سکتا ہے۔ جہاں تلواروں کی سنسناہٹ اور نیزوں کی بوچھار کے خدشات اور خطرات بڑھتے چلے جاتے تھے، عالی جناب راحت اندوری صاحب اپنے کلام کی تلوار سے دلوں کو مالا مال کر دیا کرتے تھے۔ یہ کمال چھا جانے کا اللہ کی ذات نے انہیں عطا فرمایا تھا۔ آج وہ ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے۔ سچی بات یہ ہے کہ صبح ازل سے شام حشر تک افق کائنات پر علم و کمال، دانش و بینش، عبقریت و نافیت کے ایسے ایسے آفتاب و قمر طلوع ہوئے اور ہوتے رہیں گے۔ زمین بے شمار ہستیوں کو اپنے بطن میں امانت لیے ہوئے ہے۔ ایسے لوگوں کا وجود اس زمین پر کائنات کا اجالا، دنیا کی روشنی اور چمنستان کی باد نسیم اور گلشن کے برگہائے گل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کیا بتاؤں ان کی شاعری کو، میں اس لائن کا آدمی نہیں ہوں، لیکن ان کی شاعری کو جب سنتا تھا تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ گویا ان میں دینی مقالات کا بھی نور ہے، ان میں آفتاب کی جلالت اور ماتاب کی صباحت ہے، سبززاروں کی تراوٹ ہے، آبشاروں کا نغمہ ہے، جھرنوں کا ترنم ہے، صبح کی شگفتگی ہے، شام کی دلاویزی ہے، پہاڑوں کا وقار ہے، تاج محل کا حسن اور قطب مینار کی بلندی ہے، اور گویا آسمانی بلندیوں سے فرش کی سرسبزیوں اور شادابیوں کا لوگ نظارہ کر رہے ہیں۔ یہ حال ہوتا تھا جس وقت وہ چھا کر اللہ اپنی خداداد صلاحیتوں اور اللہ کے خاص عطیے سے اللہ کے کلام کو پڑھتے تھے۔ ان کی شاعری کا سب سے بڑا کمال یہ تھا
منفرد اور البیلا لب و لہجہ تو تھا ہی تمام شاعروں کے مقابلے میں، لیکن ان کے نظم و کلام میں طلسماتی کیفیت تھی اور ایسی مقناطیسیت تھی کہ وہ ذہن بیچارے جو بے پڑھے لکھے ہوتے تھے، جو لفظوں کے معانی اور مفاہیم سے قاصر ہوتے تھے، ان کے کلام کی تاثیر تھی کہ ایسے لوگ بھی سر دھنتے تھے اور پڑھنے اور سننے والا موج روا میں جذب ہو کر رہ جاتا تھا۔ ہائے ہائے، بس میں اپنی بات کو اور اپنے درد کو سمیٹ کر عالی جناب راحت اندوری صاحب، جنہوں نے شاعری کی دنیا کے اس افق اور اس بلندی کو چھوا کہ اس زمانے کے شاعر اس کا تصور نہیں کر سکتے، ایسی بلندیوں پر ان کا کمال ہوتا تھا، کلام ہوتا تھا، اس کو میں ان الفاظ میں کہہ سکتا ہوں کہ اردو ادب کے وہ شناور تھے۔ ان کے کلام اور شعر و ادب میں میر کا ہجر و غم، ذوق کی مشاقی، سودا کی قادر الکلامی، غالب کی شاعرانہ عظمت، مومن کی ناز و خیالی، اقبال کی فکری رفعت کا عکس جھلکتا تھا۔ اور وہ حالات حاضرہ میں حکومت کے حکمرانوں اور اقتدار سے، اللہ اکبر، ایسے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرتے تھے کہ دنیا ہل کر کے رہ جاتی تھی۔ اور یہ فن اور یہ حوصلہ انہی کے پاس تھا۔ ان کی شاعری میں قصے کہانیاں نہیں ہوتی تھی، بلکہ ان کی شاعری میں عصر حاضر کی جھلک ہوتی تھی۔ اور بقول خواجہ آتش یوں کہنے کو دل کرتا ہے، اٹھ گئی ہیں سامنے سے کیسی کیسی صورتیں، روئیے کس کس کو اور کس کس کا ماتم کیجیے۔ اور راحت اندوری منفرد لب و لہجے کے مالک تھے۔ ہائے ہے درد کی محفل سے اٹھے گا کرامت جس گھڑی، ساتھ اپنے منفرد طرز بیان لے جائے گا۔ کیا بتاؤں، زبان یاوری نہیں کر رہی ہے، ان کے کیا کیا اوصاف و کمالات بیان کروں۔ بس یوں سمجھیے کہ انہوں نے شاعری کو سہل اور آسان زبان کو اظہار کا ذریعہ بنایا۔ روایتوں کی پاسداری کے ساتھ سرد و گرم، تلخ و شیریں، خوشگوار اور ناگوار صورتحال، امید و یاس کو شعری قالب میں ڈھال کر اپنے سامع یا قاری کو خود سے اتنا قریب کر لیا کہ ان کی شاعری دلوں کی دھڑکنوں، روح کی گہرائیوں میں جگہ بنانے میں کامیاب رہی۔ اور عزیز اور ناظرین و سامعین، ٹوٹتے، سسکتے، بلکتے معاشرے، تباہ حال انسانوں اور کملاتی ہوئی زندگی میں خوشی اور مسرت، جوش اور ارادے کی جوت جگانے میں کامیاب رہے۔ راحت اندوری صاحب کو خدا نے سچے جذبات، نکھرے خیالات اور فکر کی سلامتی سے ایک بڑا حصہ عطا فرمایا تھا۔ اخلاقی قدروں، کردار کی نفاستوں اور فکر و خیال کی وسعتوں نے ان کی شاعری کو آفاقیت کے اس مقام تک پہنچایا جس کے بعد پستیوں کے دروازے بند ہو جاتے اور بلندیوں کے دریچے کھلے رہتے، اور اپنے پرسوز ترنم خوبصورت آواز کے ذریعے نہ صرف مشاعروں پر چھا جاتے بلکہ دل کے تاروں کو چھیڑنے، روح کو گدگدانے اور ذہن کو تازگی بخشنے میں بنیادی کردار عطا کرتے۔ وہ اپنی ذات میں ایک نفیس انسان اور صاحب کردار شخصیت تھے۔ بلند حوصلہ، عزم و عمل کی قوتوں اور آگے بڑھنے کی صلاحیتوں سے بہت جلد اردو شاعری اور اردو مشاعروں میں چھاتے چلے گئے اور پوری دنیا انہیں عظمتوں کے ساتھ یاد کرنے لگی۔ بس دل محسوس کر رہ گیا جب یہ سنا کہ کرونا پازیٹیو رپورٹ آنے کے بعد چند گھنٹوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ہائے ہائے، ایک عظیم فنکار شاعر نے کہا، مہکی ہوئی فضاؤں سے محروم کر گئے، خوشبو مزاج لوگ نہ جانے کدھر گئے، یوں آج اس نے کھینچ لیے دوستی سے ہاتھ، محسوس یہ ہوا میرے بازو اتر گئے۔ عزیزو، کن کن اداؤں کا ان کا تذکرہ کروں؟ وہ بڑے باکمال انسان تھے۔ بس یوں کہا جا سکتا ہے، جانے والا جا چکے گا، نقش پارا جائے گا اور تو اس نقش پا کو دیکھتا رہ جائے گا۔
آج ہم یقیناً بس ان کی اداؤں اور خوبیوں ہی کو شمار کر سکتے ہیں، باقی کمالات وہ اپنے ساتھ لے گئے۔ ان کی یادیں زندہ رہیں گی، ان کی یادیں ہمیں اندر سے کسک اور تڑپ محسوس کراتی رہیں گی۔ پتہ نہیں، ایسا لگتا تھا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمرانوں اور عدالتوں اور جابر اور ظالم بادشاہوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے بات کرنے کا حوصلہ دیا تھا۔ ایک عجیب شعر ہے ان کا، نئی ہواؤں کی صحبت بگاڑ دیتی ہے، کبوتروں کو کھلی چھت بگاڑ دیتی ہے، جو جرم کرتے ہیں اتنے برے نہیں ہوتے، سزا نہ دے کر عدالت بگاڑ دیتی ہے۔ اور ایک شعر تو شاید انہوں نے اپنی موت کے بعد ہی کے لیے کہا تھا، جو ساری ہندوستانیوں کے لیے ایک بڑا پیغام ہے، 2 گز صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے، 2 گز صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے، اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا۔ اس میں انہوں نے پیغام دیا ہے کہ اس ہندوستان کا سب سے زیادہ وفادار، ملکیت کا حقدار، جو اپنی جان کا رگو ریشہ زمین میں اور اس خاک میں ملا دیتا ہے، جبکہ برادران وطن جل کر بہہ جاتے ہیں، ادھر ادھر منتقل ہو جاتے ہیں، لیکن ایمان والے کی یہ شناخت ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی 2 گز زمین کا مالک ہوتا ہے۔ بشیر بدر کے شعر پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بشیر بدر کہا کرتے تھے، اس ملک کے وفادار ہم ہی ہیں، اے حکمراں قبر سے پوچھ لے، اس زمین کے مالک ہم ہی ہیں۔ بس دل سے دعا کرتا ہوں، خدا ان کو جوار رحمت اور جنان رحمت میں جگہ عطا فرمائے، درجات کو بلند فرمائے، کروٹ کروٹ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے سیئات کو حسنات سے تبدیل فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بھلے بندوں میں ان کا شمار فرمائے، اور ہر طرح کی آخرت کی صعوبتوں سے بچا کر اپنی مغفرت اور رحمتوں اور برکتوں اور درجات علیہ سے انہیں مالا مال فرمائے۔